چلے میں کوئکلی ریکال کر دیتا ہوں. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سیرہ ہوتا کیا ہے. سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سفر کرنا یا سفر کی حالت میں ہونا. تو سیرت النبی سے مراد ہے ایک انسان کی پوری زندگی کا سفر. ہم اس کی پیدائش سے لے کر اور ان کی ڈیتھ تک کے بارے میں پڑھ لیں, یہ سیرہ کہلاتی ہے. جب ہم اسے اسلامی شریعہ میں دیکھتے ہیں سیرت النبی, تو مریم سیرت النبی سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم سے متعلق 5 ڈفرینٹ ڈائمینشنز, 5 مختلف چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو, طرز زندگی کو, کہ کیسی ہولی پروفٹ نے زندگی گزاری. اچھا, پھر لائف سٹائل کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں اس میں سینگز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو. ارشادات بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے نا, جنہیں ہم احادیث نبوی کہتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہم پڑھتے ہیں ایکشنز performed by holy prophet peace be upon him, جنہیں ہم سنت کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا سائلنٹ اپروولز, کہ کن کن مواقعوں پر نبی کریم نے خاموشی اختیار کی ہے. نبی کی خاموشی کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے. اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا تھا کریکٹر آف پروفٹ پیس بی اپون ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, کیونکہ کردار بھی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں فرسٹ ڈائمینشن آف سیرا, ہولی پروفٹ رول ماڈل فار این انڈیویجول. ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یار آج کے دور میں اگر کوئی بندہ ہولی پروفٹ کا بڑا امتی ہونے کا دعوے دار ہو, آپ نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں پچھلے دنوں کتنا انریسٹ تھا, کتنا تشدد تھا, اور کتنا ظلم اور زیادتی نظر آئی ہے. تو اگر نبی کریم ان کے پیر کامل ہوں, آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا پاکستان کے جو پچھلے دنوں حالات تھے پاسبل تھا؟ دیکھیے نا, اتنا تو یار ایک عام اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے. رول ماڈل فار این انڈیویجول, ایک عام آدمی کے لیے نبی کریم پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک عام آدمی ہولی پروفٹ سے ویسے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ ہی لے تو کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہیومینٹی, زندگی گزارنے کا طریقہ, اور ویری گڈ یار کاشف. ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی پروفٹ ایک انڈیویجول کے لیے کہلاتے ہیں پیر کامل. ہم کہتے ہیں نا پیر کامل, اور پیر کامل یا پیغمبر کامل, رول ماڈل. تو پیر کامل کے طور پر افضال سب سے پہلی چیز جو ایک عام بندہ ہولی پروفٹ سے سیکھ سکتا ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ, اپنی کردار سازی کر, کہ ہولی پروفٹ کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو صاحب کردار بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے اپنی کریکٹر بلڈنگ کی جا سکتی ہے. کاشف, بچہ ہے یا بوڑھا ہے,
مرد ہے یا عورت ہے, مسلم ہے یا نان مسلم ہے, یار وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب سے پہلی چیز جو کوئی بھی بندہ سیکھ سکتا ہے امتی ہونے کے ناطے, وہ کردار سازی ہے نا. کہ اگر ہولی پروفٹ صادق ہیں تو وہ بھی صادق بن جائے, ہولی پروفٹ امین ہے تو وہ بھی امین بن جائے, وہ اگر رحم دل ہے تو وہ بھی ان کا امتی ہونے کے ناطے رحم دل بن جائے. اچھا, کردار سازی کے حوالے سے نا میں آپ کو دو بڑے مشہور واقعات بتاتا ہوں, دو بڑی مشہور یہاں پہ ریفرنسز کوٹ کرواتا ہوں. آپ لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنا؟ حضرت ابو ذر غفاری کو کسی نے بتایا کہ مکہ میں محمد نام کا ایک بندہ آیا ہے جو لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا. He sent his brother Anis to check and examine the character of Prophet Muhammad peace be upon him. کہ تم جاؤ اور ذرا مجھے جا کر بتاؤ کہ جو یہ بندہ باتیں کرتا ہے کیا خود اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اکثر مذہبی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں, ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. آپ نے بھی نوٹ کی ہے کہ اکثر مذہبی لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. تو جب انیس نے آ کر بتایا کہ جی یہ تو خود ان باتوں کے اوپر پہلے عمل کرتے ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں, تو حضرت ابو ذر غفاری نے پروفٹ کے کریکٹر سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کیا. اچھا, اسی طرح ایک بڑی فیمس بک ہے آج کل یورپ میں پڑھی جا رہی ہے, اس بک کا نام ہے ا بایوگرافی, ا بایوگرافی آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. A biography of Prophet Muhammad, peace be upon him, written by Karen Armstrong. Karen Armstrong کی لکھی ہوئی یہ بک ہے. اس بک کے اندر کیرن آرمسٹرانگ نے ہولی پروفٹ کی ٹاپ 10 کوالٹیز کو انلسٹ کیا. ٹاپ 10 کوالٹیز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. اس کے اندر اس نے وہی 10 اہم خصوصیات مینشن کی ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹرسٹ وردی تھے, آنےسٹ تھے, اور جو ہے وہ پیشنس رکھنے والے تھے. ان تمام کوالٹیز کو انلسٹ کیا. تو یار ایک عام آدمی اگر سب سے پہلی کوئی چیز ہولی پروفٹ سے سیکھ سکتا ہے تو وہ ہے کریکٹر بلڈنگ, کہ نبی کو دیکھتے ہوئے اپنی کردار سازی کیسے کر. اچھا, جب ایک انسان اپنی کردار سازی کر لے تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنی ذاتی زندگی کو کیسے کامیاب بنائے. آپ دیکھیں نا سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلتی ہیں, کریکٹر کے بعد پھر پرائیویٹ لائف, اور پرائیویٹ لائف کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ ایک بہترین باپ تھے. انہوں نے حضرت فاطمہ, امام حسن, امام حسین کی کیسے تربیت کی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر دوستوں کے ایک بہترین دوست تھے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر بہترین دوست میں نے کسی کو نہیں پایا. اچھا, پھر ہم ایز اے ہسبینڈ کے طور پر دیکھیں تو ہولی پروفٹ ہمیں رول ماڈل کے طور پر ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ہسبینڈ کو کیا کام کرنا چاہیے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں ایز اے ٹریڈر کہ ہولی پروفٹ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے.
جی اچھا، حضرت خدیجہ کے الفاظ ہے نا افضال، کہ اتنا منافع مجھے کسی نے کما کر نہیں دیا جتنا منافع مجھے پروفٹ محمد نے کما کر دیا تھا. پتہ چلتا ہے نا تجارت کیسے کرنی. ایک ہمارے ہاں تاجر ہے، آپ دیکھیں رمضان آیا ہے تو 100 روپے والی چیز 500 روپے میں بک رہی ہے، پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں برکت دے رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ تجارت تو ہولی پروفٹ نے بھی کی ہے، اور ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، حرام طریقے سے رزق نہیں کمانا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے. تو افضال ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ایز اے ٹریڈر پروفٹ تجارت کیسے کرتے تھے. اس کے بعد پھر ایک انسان جو ہے وہ کریکٹر فل بھی ہو، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ذاتی زندگی بھی کامیاب ہو. تو ارشد تیسرے نمبر پر پھر ہم دیکھیں گے پروفیشنل لائف یا پبلک لائف آف پروفٹ پیس بی اپون. پروفیشنل اور پبلک لائف آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہم دیکھیں گے پیشہ ورانہ زندگی کہ یار ایک عام انسان کیا سیکھ سکتا ہے. اور جب ہم پبلک لائف کی بات کرتے ہیں، یار آپ دیکھیں کہ ہولی پروفٹ نے ایک پہلی ریاست بنائی، ایسے ہی ہے نا. ہولی پروفٹ نے عرب کے اندر سب سے پہلی ریاست بنائی اور اس ریاست کو فلاحی ریاست بنایا. عمر دیکھیں نا، پہلے سے موجود ریاست ہو اور پہلے سے کوئی ریاست ہو اسے آپ بہتر بنا دیں اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یار پہلی ریاست بنائی جائے اور پہلی ریاست ہی فلاحی ریاست بنائی جائے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. آج بھی دنیا ریاست مدینہ کی مثالیں دیتی ہے کہ وہ فلاحی ریاست ہے. اچھا پھر ریاست کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے لنکنز ان کا؟ لنکنز ان کا نام سنا ہے کسی نے؟ لنکنز ان وہ لا کا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر قائد اعظم نے بھی جو ہے وہ لا کی ڈگری لی تھی، بار ایٹ لا کا امتحان پاس کیا تھا. تو لنکنز ان نے آج بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہولی پروفٹ کا نام لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہولی پروفٹ جو ہے وہ بیسٹ جج تھے. اچھا پھر جسٹس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ نے کس طرح سے جنگوں میں قیادت کی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ. اچھا اس کے بعد پھر ملٹری اسٹریٹجسٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایز اے پیس میکر، اب آپ دیکھیں کہ یار ایز اے پیس میکر ہولی پروفٹ نے کس طرح سے کام کیا ہے، کس طرح سے عرب کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیٹی ایشوز پر لڑتے تھے وہاں پر پیس کو اسٹیبلش کیا گیا. اچھا اسی طرح پھر ایجوکیٹر کے طور پر، اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں تو ڈپلومیٹ کے طور پر، یعنی کہ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں تلاش کریں ہولی پروفٹ آپ کو جو ہے وہ بہترین پیر کامل معلوم ہوتے ہیں.
اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں کہ یار ایک انسان کا کریکٹر بھی اچھا ہو، اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی بھی کامیاب ہو، اس کے بعد اس کی پیشہ ورانہ زندگی بھی کامیاب ہو، تو چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پھر ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے سوشل ورکر، بحیثیت سماجی کارکن۔ جب ہم سوشل ورکر کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم ایک بہترین سماجی کارکن بھی معلوم ہوتے ہیں، پورے عرب کو ٹرانسفارم کیا ہے۔ اچھا، ایز اے سوشل ورکر کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پہلی ریاست قائم کی جو یتیموں کی بیواؤں کی کفالت کرتی تھی۔ ایسے ہی ہے نا خرم، ایز اے سوشل ورکر انہوں نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے بلکہ اینیمل رائٹس کی بھی بات کی ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر ہیومن رائٹس، اینیمل رائٹس کی بات کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک شاید بک کا نام کبھی سنا ہو، دا 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز، دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات، مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی بک ہے، بڑی فیمس بک ہے۔ اور مائیکل ہارٹ اس بک کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے نمبر پہ ہولی پروفٹ کا نام لکھتا ہے، دا 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز، دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات۔ اور اس بک کے اندر مائیکل ہارٹ بڑی فیمس بک ہے۔ جسٹ ون سیکنڈ، مائیکل ہارٹ، دا 100 انفلوئنشل، بلکہ اردو میں بھی یار یہ بک ٹرانسلیٹ کی گئی تھی، دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات۔ نظر آ رہا ہے؟ مائیکل ہارٹ نے سب سے پہلے نمبر پر ہولی پروفٹ کا نام لکھا، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد پیس بی اپون ہم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنلز، کہتا ہے کہ ہولی پروفٹ دنیا کے سب سے بااثر ترین شخصیت ہے، بیکاز ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and the secular level، کہ ہولی پروفٹ نے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی ہے، چاہے وہ ریلیجیس کامیابی ہو، چاہے وہ سیکولر لیول پر کامیابی ہو، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب شخصیت ہے۔ اچھا، ریلیجیس لیول پر کیسے پروفٹ کامیاب ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن کون سا ہے؟ آج دنیا کا سب سے بڑا جو ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے، لیکن یار
آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی میں صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے اسامہ، 12 لوگ، اونلی 12 پیپل. اور آپ دیکھیں کہ ایمن، نبی کریم کی زندگی میں ان کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لا چکے تھے. ایسے ہی ہے نا ویس، 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے. اور اگر آج اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے تو وہ جسٹ بیکاز آف دا ٹیچنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ہے، کہ لوگ نبی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں. تو ہولی پروفٹ ریلیجیس لیول پر بھی کامیاب ہیں. اور سیکولر لیول پر آپ دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کہ یار ہولی پروفٹ نے پہلی ریاست بنائی اور اس پہلی ریاست کو ہی ریاست مدینہ کو فلاحی ریاست بنا دی. اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ریلیجیس اور سیکولر لیول پر؟ تو جب ہم ان چاروں پوائنٹس کو ملا کر لکھیں گے پیپر میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹ جو ہے وہ ایک بہترین پیر کامل ہے ایک انڈیویجول کے لیے. میں نے آپ کو تھوڑا ذرا بک سے ہٹ کر پڑھایا ہے تاکہ آپ کے پاس ذرا ڈفرینٹ قسم کا سٹاف آ جائے. اور اس کے بعد پھر اب ہم سیکنڈ اس کے اندر جو ہے وہ ڈائمینشن پڑھ لیتے ہیں سیرا کی، اور وہ ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم، رول ماڈل فار اے ڈپلومیٹ. جی سیکولر سے مراد نیلم یہاں پر دنیاوی معاملات ہیں. وہ ایک تو ہوتا ہے نا جو ہمارے جیسے لوگ مذہبی معاملات میں سیکولر سمجھ لیتے ہیں، وہ نہیں، یہاں پر سیکولر سے مراد دنیاوی معاملات ہیں. اذان ہو جائے پھر بتاتا ہوں. اب ہم سیرا کی سیکنڈ ڈائمینشن پڑھ لیتے ہیں، رول ماڈل فار ا ڈپلومیٹ. ویسے آپ لوگوں کی آئی آر کی کوئی کلاسز وغیرہ ہوئی ہیں؟ آئی آر یا پول سائنس کی کوئی کلاسز ہوئی ہو، یا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ڈپلومیٹ کون ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ کسے کہا جاتا ہے، تاکہ پھر ہمیں پروفٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ویسے ڈپلومیٹس کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں نا، ڈپلومیٹ کا کام فورن پالیسی کو بنانا نہیں ہوتا، فورن پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا ہوتا ہے. شابش خرم. ڈپلومیٹ کا کام نیگوسیشنز کرنا بھی ہوتا ہے، میسج کو کیری فارورڈ کرنا بھی ہوتا ہے، اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے.
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین سفارتکار بھی تھے، اور سفارتکاروں کے لیے بہترین رول ماڈل بھی ہیں۔ افضال، جب ہم ہولی پروفٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ بہترین ڈپلومیٹ تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ نے سفارتکاری دو لیولز پر کی ہے۔ ہولی پروفٹ نے سفارتکاری دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، ہی واز دا امبیسڈر آف اللہ، امبیسڈر آف اللہ کے نبی، اللہ کا بھی تو سفیر ہوتا ہے نا افضال۔ ہم نے پیغمبر ورڈ پڑھا تھا کہ پیغمبر کا مطلب ہی یہی ہے، پیغام پہنچانے والا، کہ پروفٹ نے اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچایا ہے، اور بڑا سکسیسفلی پہنچایا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ہولی پروفٹ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ لوگوں کے مجمع سے گواہی دی تھی نا کہ کیا تم روز محشر گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں گواہی دیں گے، اور 3 دفعہ کہا تھا۔ تو شاباش، تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے پھر کہ ہولی پروفٹ نے اللہ کا پیغام کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ اچھا، اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو پروفٹ جو ہے وہ امبیسڈر آف اسٹیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں، کہ پروفٹ نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ریاست میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات میں کیسے سفارتکاری کی ہے۔ زاہد بات کی سمجھ آئی؟ ہم نے پیپر میں لکھنا ہے کہ پروفٹ نے دو طرح سے سفارتکاری کی ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، اور پھر ریاست میں بھی ہولی پروفٹ نے سفارتکاری کی ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ امبیسڈر آف اسٹیٹ کو پڑھ لیتے ہیں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں، کیونکہ امبیسڈر آف اللہ تو ہم رسالت والے اس میں پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم امبیسڈر آف اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے فردر کیٹاگرائز کر دیں گے، اور ہم اسے کیٹاگرائز کریں گے۔ نمبر ایک، بیفور پروفٹ ہوڈ، راجا نبی کریم نے نبوت جو ملی ہے وہ کون سی ایج میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں، ایسے ہی ہے نا کہ ایٹ دا ایج آف 40 پروفٹ پیس بی اپون ہم کو نبوت سے نوازا گیا۔ تو یار ٹوٹل زندگی 63 سال ہے، بھائی پتا ہونا چاہیے نا کہ 1/3 آف ہز لائف کے اندر ہولی پروفٹ نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کام کیے ہیں۔ تو عمر بیفور پروفٹ ہوڈ، پھر بیفور پروفٹ ہوڈ کے بعد ہم دیکھیں گے آفٹر پروفٹ ہوڈ، کہ اچھا نبوت جب مل گئی تو پھر ہولی پروفٹ نے نبوت ملنے کے بعد کیا کام کی؟ 13 سال مکہ میں رہے ہیں نبوت ملنے کے بعد، اور 53 سال کی عمر میں ہولی پروفٹ نے ہجرت کی ہے مدینہ میں۔ تو پھر ہم دیکھیں گے آفٹر مائگریشن، آفٹر مائگریشن کہ ہجرت کے بعد ہولی پروفٹ نے جب ایک ریاست بنا دی تو وہاں پر کیسے فورن پالیسی کو امپلیمنٹ کرایا۔ اب ہم ان تینوں کو ذرا ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیفور پروفٹ، نبوت ملنے سے پہلے ایک بڑی فیمس عرب کے اندر لڑائی ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے حرب فجار، فجار وارز۔ آپ میں سے کسی نے نام سنا ان لڑائیوں کا، فجار وارز؟
پانی جب ہاتھ دھو کے بیٹھو جاؤ صابن سے رگڑ رگڑ کے. فجار وارز بیسیکلی عرب کے اندر ایک سول وار سٹارٹ ہوئی when prophet was just 15 years old. آسما جب نبی کریم 15 سال کے تھے تب ایک لڑائی شروع ہوئی جسے ہم عربین سول وار کہتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ وہ کنسٹرکٹڈ کعبہ حضرت ابراہیم. اچھا جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو انہوں نے اس جگہ کو ڈکلیئر کیا حرمت والی جگہ. آپ نے کبھی نام سنا ہے حرمت لفظ؟ حرمت والی جگہ، سیکرڈ پلیس، کہ خانہ کعبہ کی حدود میں کہا جاتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے کو ممنوع کر دیتی. اور 4 مہینے تھے حسین، ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والا مہینہ ڈکلیئر کیا ہے. اکثر ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں کہ 4 سیکرڈ منتھس، 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے تھے. چار حرمت والے مہینے تھے محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج. محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج. اچھا 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. رجب الگ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے اور کہا گیا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا ممنوع ہے. لیکن جب یہ سول وار سٹارٹ ہوئی تو اس سول وار کی وجہ سے نا ساجد ان 4 حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اور یہ سول وار ان 4 مہینوں میں بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہی. اور ان 4 مہینوں میں جب یہ سول وار کنٹینیو رہی تو اس سال پھر لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے حج اور عمرہ نہیں. اچھا عربوں کے ہاں مشہور ہے نا کہ نسل در نسل لڑتے تھے، لیکن یار جیسے یہ 4 مہینے شروع ہو جاتے تھے یہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے. ان کے سامنے ان کے باپ دادا کا قاتل آسانی سے آتا تھا اور طواف کعبہ کر کے چلا جاتا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروع ہوئی فجار وارز تو ان حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اور یہ لڑائیاں چلتی رہیں جس وجہ سے حج اور عمرہ نہیں. اچھا ہولی پروفٹ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ قبیلہ بنو ہاشم سے. جی اشتیاق حج تو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. اچھا ہولی پروفٹ کا تعلق تھا قبیلہ بنو ہاشم سے اور قبیلہ بنو ہاشم ور دا کسٹوڈین آف کعبہ. ایسے ہے نا کہ ان کا کام تھا حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کا انتظام کرنا. تو ہولی پروفٹ کے ایک چچا تھے، ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عبد المطلب. حضرت زبیر بن عبد المطلب انہوں نے ایک پیس پلان پروپوز کیا کہ یار ہم خانہ کعبہ کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ حج اور عمرہ کر سکیں. تو
ٹائپنگ ہی شیئر نہیں ہو رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھہرے، حضرت زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے ایک پیس پلان پروپوز کیا، انہوں نے ایک پیس پلان پروپوز کیا اور انہوں نے کرنی چاہیے۔ اچھا عامر، ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس وقت 15 سال کا، لیکن مجھے یہ تجویز اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنے چچا کے ساتھ مل کر ان جنگوں کو روکنے کی کوشش کی اور پیس کو اسٹیبلش کرنے کا کام کیا۔ ایون کہ ہولی پروفٹ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی مجھے اس معاہدے میں شرکت کر کے ہوئی، اتنی خوشی مجھے 100 سرخ اونٹ ملنے سے بھی نہ ہوتی، اور اس معاہدے کا نام رکھا گیا حلف الفضول، حلف الفضول، حلف الفضول۔ اس معاہدے کی وجہ سے اس سول وار کا خاتمہ ہوا اور مکہ میں امن بحال ہوئی۔ تو روکنے میں، جنگوں کو روکنے میں کس کس نے رول پلے کیا؟ حضرت زبیر بن عبد المطلب اور ان کے ساتھ ہولی پروفٹ۔ اچھا دیکھیں کہ یہی اس میں ہمیں نیگوسیشن سکلز بھی نظر آتی ہیں کہ 4 بڑے قبائل تھے عامر جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے ان 4 قبائل میں جا کر سفارتکاری بھی کی اور انہیں امن کی طرف لے کر بھی آئے۔ اچھا اسی ایک واقعے کو ہم پیس میکر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہی ہماری سمارٹنیس بھی ہوگی، کر سکتے ہیں نا اسی واقعے کو پیس میکر میں بھی ایڈ کے دیکھو ہولی پروفٹ نے 15 سال کی عمر میں بھی امن کے لیے کام کیا۔ Nicolás. اور یہاں پر آپ کو حلف الفضول کی سمجھ آئی، عامر آپ کو، عمر فاروق آپ کو، کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ ہماری سمارٹنیس یہ ہے کہ ہم اسے پیس میکر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے جو ہے وہ ہم اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ واقعہ بھی ہوا جہاں پر ہمیں پروفٹ کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک سکلز نظر آتی ہیں۔ اور وہ ہے فکسیشن آف بلیک سٹون، فکسیشن آف بلیک سٹون، شاباش کاشف، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر فکسیشن آف بلیک سٹون، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر، اور خانہ کعبہ کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوئی۔ اچھا اس وقت اس فکسیشن آف بلیک سٹون کے موقع پر نا پروفٹ کی ایج 35 ایئرس تھی، 35 سال عمر تھی۔ تو ارشد مڈ سے بنی ہوئی عمارت بہہ گئی، تو پھر اس موقع پر کنسٹرکشن آف کعبہ دوبارہ کمپلیٹ کی۔ اچھا جب بلیک سٹون کو فکس کرنے کی باری آئی نا، تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ فکس کرے، کیونکہ عرب کے لوگوں میں ٹرائبلزم بہت زیادہ ہے اور اپنے خاندان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اپنی آنر کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر نسل در نسل لڑا کرتے تھے، اپنے ٹرائبل آنر کی خاطر۔ تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یار اس کو ہم فکس کریں تاکہ جو بندہ حج کے موقع پر آئے اسے پتا چلے کہ یہ ہمارے قبیلے نے فکس کیا۔ تو اس موقع
پر پھر آپ جانتے ہیں کہ ہولی پروفٹ نے ایک پیسفل سولوشن دیا تھا، ان تمام لوگوں کو ایگری کر کیا کہ یار آپ ایک چادر لے لیں، اس کو چادر کے اندر رکھیں اور آپ تمام لوگ ایک ایک کنارہ پکڑ لیں تاکہ ایکویلٹی رہے. اور یوں ڈپلومیٹک سکلز کی وجہ سے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک اور سول وار ایرپٹ ہوتے ہوتے رہ گئے. یہ دو بڑے مشہور واقعات ہیں. اچھا، اور اسے اسی فکسیشن آف بلیک سٹون کو ہم پیس میکر میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ آفٹر پروفٹ ہوڈ، نبوت ملنے کے بعد، جب پروفٹ پیس بی اپون ہم کو نبوت مل گئی تو انہوں نے پھر اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا، پریچنگز آف اسلام. ٹیچنگز آف اسلام، بھئی اللہ کا پیغام تھا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کر دیا. ہولی پروفٹ کہتے تھے نا ارشد کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا. پروفٹ نے اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا. اچھا، اور جب پروفٹ نے اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا تو پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا اور انہیں ٹارچر کیا جانے لگا. تو اس موقع پر پروفٹ نے اپنے صحابہ کو ایبیسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. مائگریشن ٹو ایبیسینیا، ہجرت حبشہ. اچھا، جب ان مسلمانوں کو، جو یہ غریب تھے، آپ کو پتا نا شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ غریب تھے، مظلوم لوگ تھے اور تھوڑے کمزور لوگ تھے کیونکہ سردار مخالفت کر رہے تھے. تو ہولی پروفٹ نے حضرت جعفر طیار کے ساتھ انہیں ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف بھیج دیا. اچھا، جب یہ حبشہ پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے اپنا بھی ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ یہ باغی ہیں، یہ بھگوڑے ہیں اور آپ انہیں پناہ نہ دیں. اس موقع پر جعفر تیار نے ہولی پروفٹ کا پیغام پڑھ کر سنایا اور سورہ مریم تلاوت کی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ارشد؟ کہ نجاشی نے مسلمانوں کو تو پناہ دی لیکن مکہ کے سرداروں کو خالی ہاتھ واپس بھیجا، انہیں خالی ہاتھ واپس بھیجا. کامیاب سفارت کاری کے بارے میں پتا چلتا ہے ایون کہ ریاست کا سربراہ بننے سے بھی پہلے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہمیں ایک اور امپورٹنٹ واقعہ ملتا ہے اور وہ ہے سفر طائف، جرنی ٹو طائف. کہ ہولی پروفٹ جو ہے وہ طائف میں چلے گئے اور ان لوگوں نے پھر کیا ریسپانس میں کیا ارشد؟ they threw stones and pebbles، ایسے ہی ہے نا، انہوں نے پتھر مارے اور انہوں نے جو ہے وہ ہولی پروفٹ کو لہو لہان کر دیا. اور اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ حکم کریں تو میں اس بستی کو الٹ دوں. لیکن کیا جواب دیا تھا ہولی پروفٹ نے؟
प्रॉफिट ने कहा कि ये मुझे नहीं जानते, मुमकिन है इनके बाद वाले लोग मेरी बात को समझ जाएं। ऐसे ही है ना एट्रीब्यूट्स सीखने को मिलते हैं कि यार सफीर कभी भी मायूस नहीं होता, वो तो जंग में भी अमन की बात करता है। हमें पता चलता है कि सफीर हमेशा फिल्म रहता है, डिटरमेंट रहता है, रेजोल्यूट रहता है। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं आफ्टर माइग्रेशन। अच्छा, जब हॉली प्रॉफिट ने हिजरत कर ली आफ्टर माइग्रेशन, तो आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि हॉली प्रॉफिट ने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया था जिसका नाम था पैक्ट ऑफ मदीना। आफ्टर माइग्रेशन, पैक्ट ऑफ मदीना, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मिसाके मदीना, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने साइन किए थे। अच्छा, पैक्ट ऑफ मदीना के अंदर औस भी है, खजरज भी है। पैक्ट ऑफ मदीना के अंदर मदीना के नेटिव्स भी हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो हमें पता चलता है कि माइग्रेंट्स मुहाजिरीन भी हैं। और फिर इसमें हमें पता चलता है कि 3 यहूदी कबीले भी शामिल थे। अब आप देखें कि सफारतकारी का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है, कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को हॉली प्रॉफिट ने एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इकट्ठा किया, वो भी 1 साल के कम अरसे में। और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हॉली प्रॉफिट हेड ऑफ द स्टेट बने। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हॉली प्रॉफिट को रियासत का सरबराह किसने बनाया। भाई हॉली प्रॉफिट को तलवार के जोर पर आके थोड़ी ना बने हैं, उन्हें तो इन लोगों ने खुद चुना, हॉली प्रॉफिट को इन्होंने बनाया। अच्छा, फिर इसके बाद हॉली प्रॉफिट ने क्योंकि एक रियासत कायम कर ली, तो प्रॉफिट ने जो है वो सफीरों को फिर भेजना शुरू कर स्टार्टेड establishing diplomatic relations, starting establishing diplomatic relations के हॉली प्रॉफिट ने अपने सफीरों को भेजना और रिसीव करना शुरू कर दिया। और इवन के कहते हैं ना सफीरों को तोहफे तोहफे देने चाहिए, जिस तरह आज भी हम देखते हैं, तो हॉली प्रॉफिट ने सफीरों को तोहफे देने का एहतमाम भी किया। अच्छा, इसके बाद फिर हम मजीद देखते हैं, तो अफजाल हमें पता चलता है कि हॉली प्रॉफिट ने इन सफीरों को कुछ हकूक भी दिए, राइट्स एंड इम्यूनिटीज। अकवाम मुतहदा ने सफीरों को ये हकूक दिए 1948 के अंदर, कि बल्कि 1969 के अंदर, सॉरी 1969 के अंदर, कि यार सफीरों के भी कोई हकूक होते हैं, इन्हें इस्तशना मिलना चाहिए, इन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक मिलना चाहिए। तो हॉली प्रॉफिट ने इन्हें ये हकूक 1400 साल पहले दिए हैं। और हॉली प्रॉफिट ने इन्हें इबादत करने का हक भी दिया है, जिंदा रहने का हक भी दिया है, एंड सो ऑन।
اس کے بعد پھر ہولی پروفٹ نے جنگوں کے دوران بھی سفارتکاری کی ہے. یو این نے دیا 1969 کے اندر کاشف. ویانا کنونشن ہے 1969 کا, یو این نے تب دی ہے. ہولی پروفٹ نے 1400 سال پہلے دی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہولی پروفٹ نے جنگوں کے دوران بھی سفارتکاری کی ہے. ڈپلومیسی ڈیورنگ وارز, جنگوں کے دوران بھی سفارتکاری. اور جنگوں کے دوران سفارتکاری کیسے کی ہے کہ ہولی پروفٹ جنگ میں بھی اپنے سفیر کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وار کو لمیٹڈ وار تک رکھا جائے, ٹوٹل وار میں کنورٹ ہونے سے روکا جا سکے. کہتے ہیں نا کہ اگر کارگل کے بعد امریکہ پاکستان اور انڈیا میں انٹروین نہ کرتا تو ہم ایک نیوکلیئر وار کی طرف چلے جاتے. اسی طرح جو ہے وہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں تو فیب کے اندر جو بڑا فیمس انسیڈنٹ ہوا تھا ابھینندن والا, کہتے ہیں نا میزائل وار سٹارٹ ہو جاتی, تو پھر چائنا نے رشیا نے اپنے گڈ آفیسز پرووائڈ کیے اور انہوں نے ان دونوں ملکوں کے درمیان ریلیشنز کو نارملائز کرایا. تو پروفٹ نے جنگوں میں بھی اپنے سفیر کو بھیجا ہے تاکہ ریلیشنز کو نارملائز رکھا جا سکے. غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہولی پروفٹ نے پریچنگز آف اسلام کے لیے ڈفرینٹ جو ڈگنریٹریز ہیں, ڈفرینٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں, انہیں لیٹرز بھی لکھی. مختلف ملکوں کے جو حکمران تھے ان کے نام پروفٹ نے خط بھی لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران میں کون خط لے کر گیا تھا, پرشیا میں. اسی طرح جو ہے وہ روم میں کون لے کر گیا تھا. اور پھر ہولی پروفٹ کی ایک مہر بھی بنی ہوئی تھی جو وہ ان لیٹرز کے اوپر لگاتے تھے. ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں کہ ہولی پروفٹ کی جو مہر تھی اس کے اوپر کیا الفاظ لکھے ہوئے تھے. اللہ, رسول اور محمد. شاباش. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کہ ہولی پروفٹ کی جو ریاست تھی, ریاست مدینہ, اس کی کیا فورن پالیسی تھی اور اس کے کیا گائیڈنگ پرنسپل. فورن پالیسی آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. اور جب ہم ریاست مدینہ کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں افضا, تو خارجہ پالیسی کا سب سے پہلا اصول خارجہ پالیسی کا سب سے پہلا اصول تھا پریچنگز آف اسلام. پریچنگز آف اسلام کے ہولی پروفٹ نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی ہے, انہیں اسلام کا پیغام دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہولی پروفٹ نے جو سفارتکاری کی ہے تو اپنے خطوط میں تو انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے. بھائی وہ کیوں دعوت نہ دے جب وہ ہے ہی اللہ کا سفیر, تو اللہ کے بھی تو سفیر ہے نا. آپ دیکھیں انہوں نے جتنے بھی ڈفرینٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو لیٹر لکھے ہیں اس میں انہوں نے یہی تو کہا
इसके बाद फिर प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम के बाद हॉली प्रॉफिट हमेशा बात करते हैं पीस विद ऑल, पीस फॉर ऑल, पीस विद ऑल, पीस फॉर ऑल। आप लोगों ने कभी सुलह हुदैबिया मुआहदे का नाम सुना कि ऐसा मुआहदा जहां पर हॉली प्रॉफिट ने जंग का इरादा कर लिया था बैत रिजवान में, वहां पर भी हॉली प्रॉफिट ने जो है वो सफारतकारी से काम लिया है और हॉली प्रॉफिट ने जो है वो वार को अवॉइड किया है। हुसैन, हमें सुलह हुदैबिया के वाक़े से सीखने को मिलता है कि वो हमेशा सुलह कुल की बात करते हैं, हमेशा जो है वो पीस विद ऑल, पीस फॉर ऑल की बात करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस्लामी रियासत का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब है ऑर्डेन ऑफ गुड डीड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बैड वंस, के नेकी के कामों का हुक्म दिया जाए और बुराई के कामों को रोका जाए। अच्छा, अब आप देखें, इस्लामी रियासत भी तो नेकी के कामों का हुक्म दे सकती है और बुराई के कामों को रोक सकती है। अब आप देखें कि रियासत नेकी के कामों को हसीब कैसे प्रमोट करती है। भाई, आज हम कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, ट्रीटीज देख रहे हैं जो दुनिया में अच्छाई के कामों पर काम कर रही हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं, करते हैं ना, अच्छाई के कामों के लिए ताउन, जैसे भाई भूख और अफलास के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बुराई को रोकने के लिए भी काम कर रही हैं, जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चाइल्ड अब्यूज के ऊपर काम कर रही हैं। तो इस्लामी रियासत की खारजा पॉलिसी का असूल होना चाहिए कि वो नेकी के कामों का हुक्म दे और बुराई के कामों से रोके, इन तमाम चीजों में हिस्सेदार बने। इसके बाद फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, के इस्लामी रियासत को बैन अवी लेवल पर इंसाफ की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ ट्रीटीज, कि इस्लामी रियासत जब भी कोई मुआहदा करेगी उसे हर सूरत पूरा करेगी। कौन से वाला पॉइंट? असमा, कौन से वाला? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में मैंने आपको बताया ना, नेकी के कामों का हुक्म दिया जाए और बुराई के कामों में रोकने की कोशिश की जाए। जैसे हॉली प्रॉफिट के दौर में हम देखते हैं, तो उस जमाने में भी ये जो डाकू और लुटेरे होते थे जो बॉर्डर के एरियाज पर लूट मार करते थे, उनके लिए पेट्रोलिंग पुलिस बनाई गई, तो प्रॉफिट ने उसमें ताउन किया। इसी तरह तिजारत के हवाले से कई मुआहदे थे, उन्होंने जो है वो प्रॉफिट के साथ एग्रीमेंट साइन किए। क्योंकि उस वक्त इतनी हमें ट्रीटीज तो नहीं ना नजर आती, लेकिन जितनी भी थी उससे हमें तालीमात से सीखने को मिलता है कि प्रॉफिट ने अमल किया।
نہیں، سب سے بڑی اگزامپل تھی مائنورٹیز کے حوالے سے افضال، کہ ہولی پروفٹ نے رومن امپائر، پرشین امپائر، جو خاص طور پہ نیبرنگ ٹرائبس تھے نا، جو قبائل تھے، ان کے ساتھ الائنسز بنائے ہوئے تھے. یار آپ دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کریں گے. اور ٹریٹیز کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اسپیک فار دا ہول اما، اسپیک فار دا ہول اما، کہ اسلامی ریاست پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرے گی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کرے گی. اسپیک فار دا ہول اما. ہولی پرافٹ کہتے ہیں نا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے پاکستان کی فورن پالیسی میں بھی شامل ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد جاری رکھے گا. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہے، وہ ہے فساد فی الارض کو روکنا، پریونشن آف فساد فی الارض، کہ اسلامی ریاست اس دنیا پر جہاں کہیں بھی فساد ہے، فتنہ ہے، بھائی نان مسلمز کے رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو اسلامی ریاست ان کے بھی حقوق کے لیے آواز اٹھائے. جسے ہم کہتے ہیں پریونشن آف فساد فی الارض، کہ اگر اللہ کی زمین پر کہیں پر بھی فساد برپا ہو، اسلامی ریاست اس کو بھی روکنے کے لیے. جس طرح آج آپ دیکھیں سیکیورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے نا، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، جیسے اقوام متحدہ کا بہترین فورم ہے، ختم نبوت پر بات کی گئی تھی. یہ اسلامی ریاست کی فورن پالیسی تھی جسے ہم آج بھی سیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اب ہم نماز کی بریک کر لیتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر ملٹری اسٹریٹجیز پڑھا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. اچھا، یہاں پر سب سے پہلے ہم فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے. ہولی پروفٹ نے جس لڑائی کا حکم دیا ہے وہ تو ہے جہاد. جہاد کو ہم ہولی وار بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں دے آر ٹیررسٹ، ہے نا. تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ جہاد یا ہولی وار کسے کہا جاتا ہے؟ کیتھولک پروٹیسٹنٹس وار، ریلیجیس وارز. نہیں افضال، ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ بھئی جہاد یا ہولی وار سے مراد ہے اٹس ا نوبل، اٹس ا نوبل سیکرڈ فائٹ، اٹس ا نوبل سیکرڈ فائٹ ان دا وے آف اللہ، فار دا سیک آف اللہ. کہ جہاد ہے کیا؟ اٹس اے نوبل سیکرڈ فائٹ، کہ یہ مقدس لڑائی کا نام ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر لڑی جائے. توقیر سمپل سا فرق ہے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق یہ ہے کہ جہاد ہو جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا میں لڑی جائے،
جبکہ دہشت گردی وہ جس میں ذرا برابر بھی پرسنل گینز آ جائے. اور آپ دیکھیں نا، اس کا سب سے بڑا فرق جہاد اور ذاتی لڑائی میں فرق ہمیں بتایا تھا حضرت علی نے. حضرت علی غزوہ خندق میں لڑائی کے دوران جب ان کے منہ پر کسی نے اسپٹ پھینکا، تھوک پھینکا، تو ہی ریفیوز ٹو فائٹ، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یار اگر اب میں لڑوں گا تو یہ میرا ذاتی بدلہ بن جائے گا. ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے کتنا مائنر لیول پر ہمیں فرق بتایا ہے کہ جہاد کیا ہے اور ذاتی لڑائی یا انتقام کیا ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یار اگر اس قدر ذرا برابر بھی آپ کا پرسنل گین آ جائے، وہ پھر جہاد نہیں رہے گا، وہ پھر دہشت گردی بن جائے گا، وہ پھر آپ کی ذاتی لڑائی بن جائے گی، کچھ بھی بن جائے گا. جہاد کا اصول ہے کہ یہ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا میں لڑی جانے والی لڑائی کا نام ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی کسی ملٹری اسکول کے اندر ٹریننگ نہیں لی. یٹ ہی واز دا گریٹسٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ. اور یہ پروفٹ نے 313 سے لے کر 30,000 تک کے لشکر کی قیادت کی ہے. 313 یہ کس میں تھے؟ بیٹل آف بدر میں. غزوہ بدر میں ہولی پروفٹ نے 313 لوگوں کی قیادت کی ہے. اور عرب کا سب سے بڑا لشکر ہولی پروفٹ نے اکٹھا کیا 30,000، اور وہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک ایکسپیڈیشن کے موقع پر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے کن صورتوں میں جہاد کو لیگلائز قرار دیا ہے. What are the principles of warfare in Islam? پرنسپلز آف وار ان اسلام، اسلام میں لڑائی کے کیا اصول ہیں، کیا جو ہے وہ قوانین ہیں. اچھا، ہولی پروفٹ نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہمیں اصول دیا ہے وہ ہے فیئر آف اللہ. فیئر آف اللہ، کہ اللہ کا خوف ذہن میں ہونا چاہیے. آپ اگر ویسٹرن کنسپٹ آف وار اٹھاؤ افضال، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ وار میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان وار. بڑی فیمس ان لوگوں کی تو فلسفی بھی ہے، کہتے ہیں نا. لیکن نبی کریم کہتے ہیں کہ نہیں یار، جنگ میں بھی اللہ کا خوف ذہن میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جنگ میں جو مرضی کرے، جس مرضی کا نقصان کرے. آپ نے آج داعش کو دیکھا ہے، یہ جہاد کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، سورہ بقرہ ورس نمبر 190، سورہ بقرہ ورس نمبر 190. اور اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی فیمس صورت ہے سورہ المائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار آپ نے حد سے زیادہ زیادتی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے پھلانگنے والوں کو سختی سے ناپسند فرماتا ہے. بھائی ہوتا ہے نا، وہ ناپسند ہو، ظلم اور زیادتی کر جائیں، وہ مار کے چلے جائیں. بھائی آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرائے تھے نا، اور پتا تھا کہ میجورٹی جو ہے وہ معصوم لوگوں کی ہے اور وہ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اسلام کہتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے.
اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہولی پروفٹ نے جنگ کے اصول ہی بدل دیے. پروفٹ پیس بی اپون ہم altered the objectives of war. اچھا عرب کے لوگوں کے حوالے سے ہم توقیر کہتے ہیں کہ جی بڑی جو ہے وہ لڑائیاں کرتے تھے بل نسل در نسل کرتے تھے. وہ بندہ وجہ پوچھے کہ بھئی یہ کس بیس پر لڑتے ہیں تو کیا پتا چلتا تھا؟ چھوٹی چھوٹی ایشوز پر پیٹی ایشوز پر لڑنے والے لوگ تھے. کوئی چراگاہ کے مسئلے پر لڑائی, کوئی پانی کے مسئلے پر لڑائی, ایسے ہی ہے نا. اور کوئی خاندانی برتری کے مسئلے پر لڑائی. لیکن ہولی پروفٹ نے کیا کہا کہ یار یہ جو تم ساری لڑائیاں کر رہے ہو اپنے جو ہے وہ پانی کے مسئلے پر, چراگاہ کے مسئلے پر, خاندانی عزت کے مسئلے پر, پروفٹ نے کہا the greatest jihad is to fight against your ill desires. سب سے بڑا جہاد تو اپنی انہی بری خواہشات کے خلاف لڑنا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور نام جہاد کا لیتے ہیں, بھئی سب سے بڑا فرق پتا چل گیا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی؟ اور جی افضال, اچھا اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو تھرڈ نمبر پر ہمیں پتا چلتا ہے فائٹ اگینسٹ اگریشن. فائٹ اگینسٹ اگریشن کہ اگر کوئی, ہم اسے اردو میں کہتے ہیں جارحیت کے خلاف لڑائی. جارحیت کے خلاف لڑائی کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو انسان نے اپنے ڈیفینس میں لڑنا ہے. اور آج آپ دیکھیں یار یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس تو یونائٹڈ نیشنز بھی دیتی, دیا ہوا ہے نا انہوں نے. امریکہ نے لیبیا کے اوپر بمباری کی تھی, عراق کے اوپر کی تھی, سیلف ڈیفینس کے نام پر کی تھی. فائٹ اگینسٹ اگریشن کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یار جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو آپ نے اپنے دفاع کے اندر لڑنا ہے. سورہ حج, اور سورہ حج کی ورس نمبر ہے 39 اینڈ 40, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور آ جائے تو آپ اپنے دفاع میں لڑیں. اچھا دیکھیں جہاد ڈیفینسو موڈ پر ہے, اگریسو موڈ پر نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پر فورتھ پرنسپل ہے اسسٹنس آف اوپریسڈ کہ جہاد ہے مظلوم کی حمایت کا نام. اسسٹنس آف اوپریسڈ کہ جہاد ہے مظلوم کی حمایت کا نام. جہاد لوگوں کو مظلوم بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ مظلوم کی مدد کرنے کا نام ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، قاسم قائم، مجھے ایک بڑا مشہور واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ نا اسامہ سے حضرت اسامہ بن زید سے، حالانکہ وہ بڑے ایکسیلنٹ کمانڈر تھے، ہولی پروفٹ نے انہیں غزوہ تبوک کے اندر بھی جو ہے، غزوہ تبوک کے بعد بھی جو ہے وہ بنا کر بھیجا تھا کمانڈر۔ تو ایک دفعہ ان سے نا، جو کسی کا جو سیولین تھا، یا اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، آئی گیس فائٹر ہی تھا، سیولین نہیں تھا، لیکن اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، لیکن حضرت اسامہ نے نا پھر بھی انہیں قتل کر دیا۔ ہوا یہ کہ یہ دونوں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے اس کی تلوار گر گئی۔ اب اس کی تلوار گر گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت اسامہ نے جو ہے وہ پھر بھی انہیں قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے جب یہ واقعہ ہولی پروفٹ کو بتایا، تو ہولی پروفٹ نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت اسامہ نے کہا کہ یار اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یہ کوئی مسلمان تھوڑی تھا۔ ہولی پروفٹ نے کہا اسامہ آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے آپ کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، یا اس نے جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کلمہ پڑھا ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، یہاں پر آج کل توہین رسالت کے نام پر قتل کر دیتے۔ اچھا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید سے بھی قتل ہوا تھا، تو ہولی پروفٹ نے پراپر دیت ادا کی تھی، ہولی پروفٹ نے پراپر دیت دی تھی۔ اس کا مطلب آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، اور اگر جنگ میں ہو جائے تو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اور اس کے بعد پھر ہم نشتر حضرت خالد بن ولید سے، نیلم حضرت خالد بن ولید۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء اور سورہ نساء کی ورس نمبر 75 کے اندر کہتے ہیں، سورہ نساء اور اس کی ورس نمبر 75، کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ان لوگوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو جس بستی میں بچے بوڑھے اور عورتیں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی بھیج جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے۔ تو جہاد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا نام ہے، مشکلات میں ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ اور جہاد کا فرض ہو جاتا ہے جب ریاست جہاد کا اعلان کرے، اور یہ میں آپ کو وہی اصول پڑھا رہا ہوں نا کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو جہاد فرض ہے۔ اگر کہیں پر دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں جو فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی بندہ بھیج، وہاں پر بھی جہاد فرض ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، لیکن یاد رکھنا کاشف، جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے۔ جیسے میانمار ہے، انڈیا میں لوگوں کو محض مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے، تو یہاں پر جہاد کا اعلان ریاست نے کرنا ہے، انڈیویجول نے نہیں کرنا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔
اس کے بعد پھر نیکسٹ پرنسپل ہم دیکھتے ہیں 5 نمبر پر. تو 5 نمبر پر ہے فائٹ فار پیس. جہاد امن کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ امن کو خراب کرنے کے لیے. فائٹ فار پیس، امن قائم کرنے کے لیے. دیکھیں عمر، بے شک ان کی سوورینٹی، اللہ کو تو سوورینٹی سے غرض نہیں ہے، یہ تو آپ کو غرض ہے نا سوورینٹی سے. اللہ کو تو غرض ہے مسلمان سے اور امت مسلمہ سے. اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہیں پر تکلیف میں ہے، آپ ان کی مدد کریں. ہولی پروفٹ کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، آپ سب جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھئی یہ سوورینٹی کا تصور تو آپ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے نا. نہ اللہ کو اس سے کوئی غرض ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان سوورینٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے آج گلف سٹیٹس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں ان کی اپنی سوورینٹی اور نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر نہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے عمر؟ کہ دیکھیں نا، یہ سارے تو جو سوورینٹی ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ تو یہ 21 سینچری میں دیکھ رہے ہیں. اللہ بات کر رہے ہیں اسلام اور امت مسلمہ کی. اور فائٹ فار پیس ہم دیکھتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے جہاد، یہ بھی سورہ نساء، اور سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 76. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توقیر، کیا جہاد کا حکم اور مذاہب میں بھی ہے؟ جہاد کا حکم، جہاد کا حکم ویریس ریلیجنز میں ہے کیا؟ واقعی میں یہ جہاد صرف اسلام میں ہے؟ اچھا ریجن میں. یہ ہمارا مسئلہ ہے توقیر، کہ آج ہم جہاد کو اپنے اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتا پاکستان میں جہاد کی ڈیفینیشن اور ہے، افغانستان میں اور ہے. میں نے ایک دن اپنے ٹیچر سے کوشچن کیا، توقیر پاکستان میں بھی مسلم سولجرز ہیں، افغانستان میں بھی مسلم سولجرز ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا بندہ شہید ہوا ہے اور ہم نے جہاد کیا ہے. آپ نے یہ کبھی غور کیا ہے؟ تو یار بندہ ان سے سوال کرے کہ جب دونوں مسلمان ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو پھر شہید کون ہے؟ تو یہاں پر پھر اسلام کے جہاد کے اصول دیکھنے پڑیں گے کہ یار مسلمان مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا. مسلمان مسلمان کے خلاف تو شریعت کے مطابق بات کر سکتا ہے، شریعت کے مطابق سزائیں دے سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یار یہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، صرف اپنی سوورینٹی، اپنی جیوگرافی کی بیس پر مار رہے ہیں نا، اور آخر ریزن ہی کیا ہے لڑنے کی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں اجماع اور اجتہاد ہونا چاہیے ٹو ریزالو دیز ایشوز. جی عثمان،
یہ سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 76، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد ہے فتنے کا خاتمہ. جہاد فتنہ نہیں ہے، فتنہ ہوتا ہے فساد. اللہ کہہ رہے ہیں جہاد کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ ہے. اس کے بعد پھر ہم چھٹے نمبر پر دیکھتے ہیں تو نیکسٹ پرنسپل ہے elimination of oppression، جسے ہم ڈیٹرنس تھیوری بھی کہتے ہیں، کہ آپ اپنے دشمن پر اپنی ہیبت طاری کریں. لیمینیشن آف آپریشن، اپنی ہیبت طاری کر دینا. اچھا، اسے ہم ڈیٹرنس تھیوری بھی کہتے ہیں. آپ نے کرنٹ افیئر میں پڑھا ہے ڈیٹرنس تھیوری کیا ہوتی ہے؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ جی جی ہاں، شاباش نیلم، کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن بنایا ہے، ہم نے نیوکلیئر جو ہے وہ، ہاں، نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کی ہے ٹو ٹیریفائی آور اینیمی، کہ دشمن پر ہماری ہیبت قائم رہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ویک نہیں ہیں، فریجائل نہیں ہیں. عامر، آج کل نا مختلف ریاستوں میں ملٹری ایکسرسائزز کی جاتی ہیں. ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا، کہ جوائنٹ ایکسرسائزز کی جاتی ہیں دشمن پر اپنا خوف طاری کرنے کے لیے. تو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ کی پریڈ میں ہم یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہم خوری چلا دیتے ہیں، میزائل، کبھی کبھی ہم ہدف چلا دیتے ہیں، اور جب ہمیں حسین کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہم انڈیا کے گانے چلا دیتے ہیں. ہم دشمن پر اپنی بس ہیبت کو طاری رکھنے کے چکر میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلا چلا کے. تو ہاں، مطلب ہم بس دشمن کو بتاتے رہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انفال اور سورہ انفال کی ورس نمبر 60 کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، بیچارے انڈیا کے سانگ سن کے انڈیا کو ہی مارتے ہیں، اتنے موٹیویٹڈ سولجرز ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر کہتے ہیں کہ تم اپنی فورسز کو اور اپنے ہارسز کو ریڈی رکھو ٹو ٹیریفائی یور اینیمی، تاکہ آپ کے دشمن پر آپ کی ہیبت طاری رہے، وہ آپ کو کمزور نہ سمجھے. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں 7 نمبر پر نیکسٹ پرنسپل ہے to eradicate hindrance in the way of Islam. To eradicate hindrance in the way of اسلام، کہ اگر اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر اسلام کی راہ میں کوئی خطرہ ہے تو اسے ریموو کرنے کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے.
سورہ انفال اور اس کی ورس نمبر ہے 36، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو محض اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہے نا واحد، کئی ملکوں کے اندر ہے، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی ہے، ان کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، جیسے میانمار میں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی مریم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو محض اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آج نیلم ہم اپنی ٹیریٹری سوورینٹی کی بات کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم چائنا کی بات نہیں کرتے نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اور جی اویس، تو چلیں یہ تو اسلامو فوبیا ہے نا کہ ایک آدھے کے منہ پر پھینک دیا گیا ہے، ہم تو یہاں پر بات کر رہے ہیں پوری کی پوری قوم کی پوری بستی کی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے کہ ہولی پرافٹ نے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بھی دیا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا۔ آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے ہیومینیٹیرین لا کا؟ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اور اسلام نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا 1400 سال پہلے دی۔ ہولی پروفٹ نے ان کی دو کیٹیگریز کی قائم، ایک ہے کمبیٹنٹس۔ آپ لوگوں نے کبھی ورڈ سنا کمبیٹنٹس؟ جو پروفیشنل سولجرز ہوتے ہیں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں، ہولی پروفٹ نے ان کے بھی حقوق بتائے کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، جو مر جائے اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اسے ہم کہتے ہیں قیدیوں کے حقوق کا تحفظ۔ تو ہولی پروفٹ کہتے ہیں نا جو مر جائے اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی، اسی طرح جو ہے وہ زخمیوں کو ٹریٹمنٹ فراہم کرنا ہے، اور جو نان کمبیٹنٹس ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق دیے ہیں۔ نان کمبیٹنٹس آپ کو پتہ ہے؟ اچھا کمبیٹنٹس کو کہتے ہیں مسلح جنگجو، اور نان کمبیٹنٹس کو کہتے ہیں سیولین یا غیر مسلح۔ تو جس میں یہ ہم کہتے ہیں نا پانی پلانے والے، کھانا پکانے والے اینڈ ادرس۔ تو ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ پانی کے جو ریزروائرز ہیں، جو واٹر ریزروائرز ہیں، انہیں ڈسٹرائے نہیں کرنا ہے، اسی طرح سرسبز درختوں کو، کھڑی فصلوں کو آگ نہیں لگانی ہے۔ سنی آپ نے یہ ساری باتیں کہ ہولی پروفٹ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یار قیدیوں کا، جنگوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔
اور اب ہم پڑھ لیتے ہیں ملٹری ٹیکٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جنگی حکمت عملی ہے جسے ہم آج بھی فالو کر سکتے ہیں. احمد، نبی کریم کی جنگی حکمت عملی. کمبیٹنٹس، مسلح جنگجو کمبیٹنٹس کے ان کو قتل نہیں کرنا ہے، اگر گرفتار کر لیا ہے، اگر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو پیچھا نہیں کرنا ہے، زخمی ہیں تو میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے، مر گئے ہیں تو لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹری ٹیکٹس کے اندر ہولی پروفٹ کی سب سے پہلی جو ٹیکنیک تھی وہ تھی منیمم ہیومن لاس. ٹیکٹس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے منیمم ہیومن لاس، کم سے کم جانی نقصان، منیمم ہیومن لاس. منیمم ہیومن لاس. اور یہ منیمم ہیومن لاس ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ نیلم، ہولی پروفٹ نے 27 غزوات میں فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، 27 غزوات. غزوہ آپ سمجھتے ہیں نا، جس میں ہولی پروفٹ خود شرکت کرتے ہیں. اور اسی طرح حسین 77 ہیں سرائے جن کی ہولی پروفٹ نے قیادت کی. اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل لڑائیاں ملا کر بنتی ہیں 104، لیکن پروفٹ کے دور میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ ہیں جسٹ، مسلم جو شہید ہوئے ہیں جسٹ 257. 257 مسلم جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 759 جو ہے وہ انفائڈلز مارے گئے. اب آپ دیکھیں کہ بوتھ سائڈ سے جو کیجوالٹیز ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں. منیمم ہیومن لاس پر میکسیمم وکٹری کو اچیو کیا. اس کے بعد پھر ہے ہی پرسنلی اریڈ آرمیز. ہی پرسنلی اریڈ آرمیز کہ وہ خود اپنی فوجوں کی صف بندی کیا کرتے تھے. آج کہا جاتا ہے نا کہ ایک اچھے جرنیل کو پتا ہوتا ہے اس نے کس سولجر کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے، اس نے کس سے کیا کام لینا ہے. اس کے بعد پھر پریپریشن آف وار کہ ہولی پروفٹ ہمیشہ جنگ کی تیاریاں کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم فورسز کو، اپنے فورسز کو ریڈی رکھو. اور ایون کہ ہولی پروفٹ نے اپنے کچھ کمپینینز کو یمن بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور وہاں سے ماڈرن وارفیئر کی کچھ ٹیکنیکس سیکھ کر آئے. اس کے بعد پھر پروفٹ نے جاسوسی کا نظام انٹروڈیوس کرایا، سرویلنس آف دا اینمی. آج آپ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. پروفٹ نے پیٹرولنگ پولیس بنائی تھی جن کا کام یہی تھا کہ گشت کریں اور پروفٹ کو آگاہ کریں. اس کے بعد پھر انوویٹو وار اسٹریٹجیز کہ نبی کریم نے نئی نئی انوویشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی. انوویٹو وار اسٹریٹجیز، عرب کے لوگوں کے پاس خندق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ تو ہولی پروفٹ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق والی ٹیکنیک کے اوپر عمل کیا. یہ نئی انوویشن.
پھر انوویٹو آرٹ اسٹریٹجیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایگزیمپلری کنڈکٹ وتھ فائٹرز. کنڈکٹ وتھ فائٹرز کہ نبی کریم بتاتے ہیں کہ جو فائٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہیومینیٹیرین لا میں. اور اس کے بعد پھر ایکنالجمنٹ آف مارٹائرز. ایکنالجمنٹ آف مارٹائرز. آج ہم آرمڈ فورسز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, یوم شہداء مناتے ہیں, اپنے سولجرز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے فیوچر کے لیے قربان کیا. ایون کہ کہا جاتا ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جو اپنے شہداء کی قدر نہیں کرتی. نبی کریم جب غزوہ نبی کریم جب فتح مکہ کے بعد واپس آ رہے تھے نا, تو وہ غزوہ احد والی جگہ پر گئے اور وہاں جا کر ہولی پروفٹ نے ایک بڑا تاریخی خطبہ دیا جس میں کہا کہ اگر آج اسلام کو یہ عروج ملا ہے تو وہ یہ احد کی شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. کہ اگر آج اسلام کو یہ عروج ملا ہے تو وہ احد کے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور پروفٹ نے پھر ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا اور دعا بھی کی. تو جب ہم ملٹری اسٹریٹجسٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں نے فرینچ ملٹری کمانڈر ہے نیپولین بوناپارٹ, اس کا نام سنا؟ نیپولین بوناپارٹ نے فاطمہ ہولی پروفٹ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور کہتا ہے کہ محمد واز اے فیئرلیس سولجر. محمد واز اے fearless soldier. He defeated 3 times mightier forces as compared to that of him. انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی. یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اچھا, میں نے صرف غزوات نہیں پڑھایا آپ کو. کاشف, غزوات کیا ہیں امپورٹنٹ 2-4 اور ان کی ڈیٹیل آپ نے پڑھ لی. جیسے بدر ہے, احد ہے, اب اس میں کیا کیا ہوا ہے وہ غزوہ تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں. اب آپ لوگ ایک اسائنمنٹ بنائیں گے ملٹری اسٹریٹجسٹ کے اوپر. کوشچن آیا ہوا ہے 2018 میں اور 17 میں بھی. آپ نے وہ کوشچن اٹمپٹ کر کے چیک کرا رہا ہے. یہ یہاں پر جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ بس کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس